اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چند معجزات۔ ایک بار ایک شریر یہودی نے محض شرارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ تعالی وسلم کی خدمت میں کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اس گٹھلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، گویا مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی کسوٹی پر کامل یقین تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کھجور کا درخت اگ جائے اور اسے ایمان لانا پڑ جائے۔ اس نے اپنے وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھلی دبائی ہوئی تھی اس کو وہاں سے نکال لیا اور خوش خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا نکلنا تو درکنار کھجور کا درخت نکلنا ہی محال ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور وہ یہودی مقام مقررہ پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور کی گچھوں سے لدا کھڑا تھا۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجور کو کھایا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی، تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اس کی گٹھلی کہاں ہے؟ اس واقعے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گٹھلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے گٹھلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ سبحانہ و تعالی کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعالی وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گٹھلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے، دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سکھل ہے اور اسے سکھل بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ کو یاد نہ بھی رہے تو اسے آپ بے دانہ کھجور کہہ کر بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اب بہت زیادہ علم رکھنے والے بالخصوص باٹنی کے ماہرین یہ بھی پوچھیں گے کہ جب سکھل کھجور میں گٹھلی ہی نہیں تو اس کی مزید کاشت 1400 سالوں سے کیسے ہو رہی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ اس کے سوکھے پتے کھجور کے باغوں میں مٹی میں مدغم ہو کر نئے پودوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ تو یہ تھی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزہ۔ آپ کو ایک اور معجزہ بتاتے ہیں۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ تعالی وسلم حضرت عثمان غنی کی گھر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی تعداد گن رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منہ موڑ کر یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا کر فرمایا، اے عثمان، کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گن رہا ہوں تاکہ میں اتنے غلام آزاد کروں۔ دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور اتنے ہی غلام آزاد کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوت سے متاثر ہوئے اور گھر آ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دعوت کا ذکر کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی، اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بلاؤ، میں دعوت کے لیے کچھ پکا لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہو گئی اور دعا مانگنے لگی، اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف اور صرف تجھ پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے مالک و خالق، آج تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ لکھ لے
اور اس دعوت کے لیے کھانے کا انتظام عالم غیب سے فرما دے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگ کر ہانڈیوں کو چولہے پر رکھ دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہانڈیاں رنگ برنگ کھانوں سے بھری پڑی تھیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لائے تو حضور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈیوں سے ڈھکن اٹھا کر کھانا ڈالنا شروع کیا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک کھانوں کی خوشبو سے حیران رہ گئے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کھانا کھایا تو کھانا کھا کر حیران ہو رہے تھے کہ تمہیں کیسے معلوم ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیکھ کر فرمایا یہ کھانا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سب کے لیے جنت سے منگا کر آپ لوگوں کی دعوت کی ہے۔ تمام صحابہ کرام حیران ہو رہے تھے کہ تمہیں معلوم ہے کہ کھانا کہاں سے آیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہت بہتر جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے جنت سے منگوا کر دعوت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سربسجود ہو گئیں اور اس طرح دعا مانگنے لگیں، اے میرے مالک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد فرمایا ہے۔ فاطمہ تیری بندی کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اے میرے رب، تو نے پہلے بھی میری لاج رکھی اور جنت سے کھانا بھیج دیا۔ اب تیری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے ہیں اتنے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا سے فارغ ہوئیں۔ ادھر جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر بارگاہ خیر الانام میں حاضر ہو گئے اور بشارت سنانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 گناہگار امتیوں کو بخش دیا اور جہنم سے آزادی عطا کر دی۔ اللہ اکبر! اتنے خوبصورت معجزے کو دیکھ کر سبحان اللہ بے ساختہ کہیے۔ ایک اور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کرتی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔ میں پریشانی کے عالم میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کی دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ عبد المطلب نے پوچھا لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت قد نکال چکے تھے اس لیے عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کیں اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں اور انہوں نے پوچھا حلیمہ آپ اپنے بچوں کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ بھی آپ کے پاس اور رہیں۔ انہوں نے جواب دیا یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہ کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی اور بولی مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئی، اور چند واقعات حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح بیان کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب توریت کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟
ساتھ ہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائی۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی، وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے اپنی پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کے پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ ان سے حلیمہ سعدیہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے خیال کر لیا کہ وہ یہ بچہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاظ کے میلے میں لے آئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگا کرتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلہ کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تھے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے تھے، کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لیے بازار میں گھوم رہی تھی کہ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑ گئی اور اس میں آپ کو نبوت کی علامات نظر آ گئیں۔ اس نے پکار کر کہا لوگوں، اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک لیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ اس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر وہاں انہیں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا کیا بات ہے، آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے تھے؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کر دے گا، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور وہ تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واپس آ رہی تھی کہ ذی الحجاج سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں ابھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آئے تھے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اس کے نزدیک سے گزری تو نجومی کی نظر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے لیے ماننے والوں کو لیے قتل کر دے گا، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپٹا، لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا۔ ایک اور واقعہ سیرت بن حشام میں ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر ہے اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی دور چلی گئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات میں سے جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا تھا۔ روایت ہے سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسا کہ ہم آج کل ڈاکٹر حضرات آپریشن کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں۔ ٹانکے کھول دیے جانے کے بعد بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاوند نے فیصلہ کیا کہ اب بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس تھی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 5 برس تھی، ایک تیسری روایت کے مطابق آپ کی عمر مبارک 6 برس تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت آمنہ انتقال کر گئی۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا
حضرت آمنہ کی وفات اور مکہ مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی اور یہیں دفن کیا گیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے میکے مدینہ منورہ لے کر گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمن بھی تھیں۔ ایمن کہتی ہیں کہ ایک دن مدینہ کے 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولے، ذرا محمد کو ہمارے سامنے تو لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے آپ کو اچھی طرح دیکھا، پھر اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ اس وقت ایک امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئیں، مگر راستے میں ہی ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں۔ تو ویورز، آپ کو یہ میں نے کچھ معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنائے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے، تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔